السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز جا رہی ہے؟ وعلیکم السلام۔ ابھی ٹھیک ہے، صحیح ہے، سن صحیح رہے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمي الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت. وقال في موضع آخر: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال في موضع آخر: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس پروگرام کے عالی شان جناب صدر اور ہمارے معزز اور محترم مخلص بہاؤالدین استاد اور دارالہدیٰ کے تمام محبین مخلصین اور تمام دارالہدیٰ کے ابناء قدیم اور جدید، میں تہہ دل سے آپ لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا شکریہ پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے موسیٰ استاد کی یاد میں منعقد اس پروگرام میں شریک کیا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں پیدا فرما کر ان کی عمر متعین فرمائی ہے اور ان کے لیے موت بھی طے کر دی ہے، اور حکم دیا ہے کہ دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت کے لیے عمل کرے، اس کے لیے تیاری کرے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے آپ کو پہچانے، اپنی حقیقت کو پہچانے، اپنے مقصد تخلیق کو پہچانے اور اپنی زندگی ہی میں مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کر لے۔ فرمایا: الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ محترم حضرات، اس وقت ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ استاد کی یاد میں جمع ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اذکروا محاسن موتاکم کے مطابق ہم لوگ ان کی یادوں کو، ان کے اچھے کارناموں کو یاد کر کے، بیان کر کے ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرمائے۔ محترم حضرات، جس وقت ہم دارالہدیٰ گئے تھے تو وہاں ہمارے مخلص بہاؤالدین استاد سے ملاقات ہوئی تھی، اور وہاں کے مرشد محترم ایدروس استاد، باپوٹی حاجی، شمس الدین استاد، ان تمام مخلصین ذمہ داران سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، اور ان لوگوں نے بہت محبت سے ہمیں جو ہے رکھا تھا۔ اور وہ ادارہ دارالہدیٰ اسلامی اکیڈمی ادارہ بہت مقبول ادارہ تھا اس وقت، اور بہت کامیاب ادارہ۔ اس نے بہت سارے خدمات انجام دیے اور بہت سارے افراد پیدا کیے جو پوری دنیا میں اس وقت اچھے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو اس وقت بہاؤالدین استاد نے ہمیں موسیٰ استاد کے حوالے کیا تھا۔
وہ اپنے محبین اور اپنے متعلقین، اپنے شاگردوں کے نگاہوں میں ان کی تصویر جھلک رہی ہے اور ان کے دلوں میں ان کی محبت جاگزی ہے، ان کی یاد تازہ ہے۔ موسیٰ استاد ایک باصلاحیت، محنتی، سنجیدہ اور مخلص استاد تھے۔ وہ طلباء کو بہت محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اور بہت محنت سے پڑھاتے تھے۔ ان کا معمول تھا، جو میں ان کو دیکھتا تھا، کہ پڑھانے سے پہلے وہ سبق کا خوب مطالعہ فرماتے تھے اور اس کو کاپی میں لکھتے تھے اور اچھی طرح سے ذہن میں بٹھاتے تھے۔ پھر طلباء کو اتنے خوبصورت، ایسی خوبصورت اسلوب میں اس کو پڑھاتے تھے کہ طلباء مطمئن ہو جاتے تھے، اور اسی لیے طلباء ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ استاد کو اپنی بات سمجھانے کی ملکہ حاصل تھی۔ وہ اپنی بات سمجھانے میں بہت ماہر تھے اور لوگوں کو اسی طرح میں دیکھتا تھا کہ موسیٰ استاد دارالہدیٰ کے اصول و ضوابط کے بہت پابند تھے۔ اس زمانے میں دارالہدیٰ کے جو ذمہ داران تھے، جو ممبران تھے، جو ہمدردان تھے، ان کی عزت کرتے تھے، ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور خاص طور سے ایدروس استاد، بہاؤالدین استاد، باپوٹی حاجی، شمس الدین استاد سے بہت محبت کرتے تھے، اور ان لوگوں کے مزاج اور موسیٰ استاد دارالہدیٰ میں ایک مدرس کی حیثیت سے رہنا چاہتے تھے، لیکن ان کی گھریلو مجبوری نے بہت زیادہ دنوں تک اس کی اجازت نہیں دی، اور دارالہدیٰ چھوڑ کر کے وہ چلے گئے۔ لیکن دارالہدیٰ چھوڑنے کے باوجود وہ دارالہدیٰ سے محبت کرتے تھے، دارالہدیٰ کے ذمہ داران سے محبت کرتے تھے، دارالہدیٰ کے اساتذہ سے، طلباء سے اور اپنے شاگردوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا تھا کہ 1 سال پہلے مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ سعودی گئے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی بات کرنے کے لیے، لیکن ان سے بات نہیں ہو سکی تھی۔ اس کا افسوس مجھے اب بھی ہے۔ تو موسیٰ استاد بہت ہی مخلص استاد تھے طلباء کے لیے، اور طلباء بہت زیادہ ان سے محبت کرتے تھے۔ موسیٰ استاد کے شاگرد ان کے لیے صدقے جاریہ ہیں۔ انہوں نے جو کچھ بھی ان کو پڑھایا اور جو کچھ بھی ان کو سکھایا، اس کا ثواب انشاءاللہ موسیٰ استاد کو ہمیشہ ملتا رہے گا، اس کا اجر ملتا رہے گا۔ موسیٰ استاد کے اندر مدرسین کے اسوہ ہے۔ مدرسین ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے وہ اپنی تدریسی خدمات میں استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ موسیٰ استاد واقعتاً انہوں نے دارالہدیٰ کی بہت اچھی خدمت کی اور بہت اخلاص کے ساتھ خدمت کی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ دارالہدیٰ سے جتنے لوگ پڑھ کے جائیں گے ان تمام کا ثواب انشاءاللہ ان کو بھی ملے گا، اور دارالہدیٰ میں جو بھی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی پیغام ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے دن ہم لوگوں کو حیات بخشے، زندگی عطا فرمائے، آپس میں ایک دوسرے کی عزت احترام کریں، ایک دوسرے سے الفت و محبت کریں،
اور کے ساتھ حسن ظن کے ساتھ زندگی گزاریں، کیونکہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اکرم اخاک الدہر ما دمتما معا، اکرم اخاک الدہر ما دمتما معا کفاک بالممات فرقتا وتنایا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت دارالہدیٰ جو اسلامک یونیورسٹی ہے پورے ہندوستان سے باہر اس کی اہمیت ہے اور بڑی ضرورت ہے، اس کا سلیبس کی بہت اہمیت ہے۔ اس میں جو سلیبس ہے وہ سلیبس بہت مفید ہے، آج کے دور میں بھی مفید ہے، اور ہر آنے والے دور میں اس کا سلیبس بہت مفید ہے۔ اور وہاں سے جتنے لڑکے فارغ ہو کے جاتے ہیں وہ الحمدللہ اچھے عہدوں پر فائز رہتے ہیں، دینی خدمت انجام دیتے ہیں، دنیاوی خدمت انجام دیتے ہیں، قومی اور ملی خدمت انجام دیتے ہیں۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ دارالہدیٰ سے جتنے لوگ پڑھ کے جاتے ہیں وہ دارالہدیٰ کی مقبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں، دارالہدیٰ کی مقبولیت کا سبب بنتے ہیں۔ اور یہ دارالہدیٰ اور دارالہدیٰ کے تمام فارغین، یہ سب دارالہدیٰ کے بانیان، ان کے مخلصین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ خاص طور سے ہمارے بہاؤالدین استاد جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں دارالہدیٰ کے لیے، دارالہدیٰ کے طلباء کے لیے، ان کے لیے سارے لوگ صدقہ جاریہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے نیک اعمال کا اجر ہمارے استاد محترم استاد بہاؤالدین کو بھی پہنچائے، اور ہمارے بہاؤالدین استاد کی عمر دراز فرمائے اور ان کو صحت و عافیت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ان کے ذریعے سے دارالہدیٰ کو فائدہ پہنچائے اور دارالہدیٰ کو پوری دنیا میں مقبول ادارہ بنائے۔ دارالہدیٰ سے جتنے لوگ فارغ ہو کے جاتے ہیں وہ یقیناً بہت ہی کام کے ہوتے ہیں، اور وہ صحیح معنوں میں خدمت انجام، دینی ملی قومی ساری خدمت انجام دیتے ہیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دارالہدیٰ کے تمام لوگوں کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور موسیٰ استاد جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، ان کے تمام گناہوں کو معاف کر کے ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرمائے، ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائے، اور اپنے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، اور اپنا فضل فرمائے، ہر طرح کی عافیت سہولت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر فیصلہ فرمائے۔ میں دارالہدیٰ کے تمام اپنے حدیث سے یہ گزارش کرتا ہوں وہ اپنے دارالہدیٰ کے تمام بانی اور دارالہدیٰ کے مخلصین، ہمدردان اور وہاں کے اساتذہ جو قدیم اور جدید سارے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں، اور ہمیشہ ان کے لیے عافیت کی، خیر کی، سہولت کی دعا فرماتے رہیں۔ بس میں اتنی بات پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔